علی امین گنڈاپور نے کیا کیا ہے، جس پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں، قتل، اقدام قتل، 9 مئی، غدار اور ریاست سے باغی، پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ ایک کام انہوں نے اور کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جو سابقہ وزراء اعلیٰ ہیں ان کی ساری مراعات، پروٹوکول، ہر چیز، سیکورٹی سب ختم کر دی، اور انہوں نے کہا جی اگر کسی کو سیکورٹی چاہیے تو اپنے خرچے پہ رکھے، اپنے خرچے پہ گارڈ رکھے، اپنے خرچے پہ گاڑیاں رکھے، اور یہ عوام کے پیسوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سابق وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ کو جناب سرکار جو ہے وہ آپ کو، پاکستان کے عوام ان کو مسترد بھی کر چکے ہوں، آپ وزیر اعلیٰ بھی نہ ہوں، اور اس کے بعد آپ ساری عمر وہ مراعات لیں۔ لہٰذا انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ سابق وزراء اعلیٰ کو فارغ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے خرچے پہ جو مرضی کریں، کم از کم حکومت کے خرچے پہ یہ نہ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی سے بھی کافی بچت ہوگی، اور یہی پیسہ جو ہے وہ غریبوں کو بھی جائے گا اور ان کو بھی جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا ہے، 10 لاکھ خاندانوں میں جو ہے وہ 10,000 روپیہ رمضان پیکج اناؤنس کر دیا ہے، وہ بھی مل جائے گا رمضان میں ہی، 10,000 فی خاندان، 10 لاکھ خاندانوں کو یہ مل گیا معاوضہ۔ اور اس کے بعد جو ہے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے لیے لائف انشورنس کو لیٹر لکھا گیا ہے، اور وہ ایک اپروو ہو گیا، اور وہ ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس مل جائے گی۔ تو یہ انہوں نے کر دیا ہے، اور یہی ایک ویلفیئر ریاست کا، ایک فلاحی ریاست کا کانسیپٹ ہے۔ تو یہ تو ہے خیبر پختونخوا، جہاں پہ جن کو روکا جا رہا ہے، جن کے 10,000 سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں، جن کی خواتین کو اور پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا 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 گیا، تو یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ دوسری جانب آپ کو میں نے بتا چکا ہوں کہ دوسری جانب جناب تصاویریں ہیں اور فوٹو سیشن ہیں اور ٹک ٹاک ہے اور ویڈیوز ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد جو کل ہے وہ ایک بڑے تیاری کی جا رہی ہے جی، کل اتوار، اور دیا ہوا ہے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے، اور یہ والا احتجاج ذرا پچھلے احتجاج سے مختلف ہوگا۔ جو پچھلے ہفتے کو احتجاج ہوا تھا اس سے ذرا مختلف ہوگا اور اس سے بڑا ہوگا، اور خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ خود اس پرامن احتجاج کی قیادت کریں گے، اور نہ صرف احتجاج کی قیادت کریں گے بلکہ اپنے مطالبات بھی کریں گے۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ یہ جو احتجاج ہے یہ ابتدا ہے ابھی، اور اس نے ابھی آگے بڑھنا ہے۔ عمران خان صاحب نے وکلا کو بھی ٹاسک دے دیا ہے، اور سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کو اور انصاف لائحہ جو فورم ہے ان کو بھی ٹاسک دے دیا ہے کہ وہ بھی تیاری کریں، اور جو ہے صورتحال کو انڈرسٹینڈ کرتے رہیں، اور ہم بڑے احتجاج کی کال بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ خبریں ایسی ہیں جو کہ بند کمروں میں طے کی جا رہی ہیں، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اور اس میں بڑے بڑے اعلیٰ دماغ جو ہیں نون لیگ کے بھی شامل ہیں، اور نہ صرف اعلیٰ دماغ بلکہ فتنہ دماغ کہنا چاہیے، اور جو ہمیشہ ایڈورسٹی کی طرف جاتے ہیں، ایڈورس سوچتے ہیں، پازیٹیو سوچ ان کا نہیں ہے، نگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، اور اسی لیے کچھ چیزیں، کچھ خبریں جو ہیں وہ کک ہو رہی ہیں، اس کی کوکنگ چل رہی ہے اور کھچڑی پکائی جا رہی ہے، لیکن اس کا رد عمل بڑا شدید آئے گا، میں یہ آپ کو بتا دوں۔ اور اس لیے علی امین گنڈاپور صاحب نے کل کہہ بھی دیا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل یہ مطالبہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، محمود خان اچکزئی صاحب کی پی کے میپ، اور سردار اختر منگل صاحب، تمام جماعتیں جو ہیں یہ مل کر مطالبہ کر رہی ہیں، اور جی ڈی اے اور خاص طور پہ یہ سب مطالبہ کر رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو گھر چلے جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں گھر نہیں صرف چلے جانا چاہیے بلکہ ان کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ سارا فساد جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے ہوا ہے، سارا فساد انہی کے ذریعے سے جنم لیا ہے، یہی اعلی کار بنے ہیں، یہی سہولت کار بنے ہیں، اور حکم حاکم جو تھا وہ ایک الگ بات ہے، اور لیکن جو سامنے فیس ہے وہ یہ تھے، لہٰذا ان کے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو اگلی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ کچھ لڑائیاں، ہاتھیوں کی لڑائیاں شروع ہونے والی ہیں، اور بلکہ شروع ہو چکی ہیں، تو دیکھتے ہیں ہاتھیوں کی لڑائیوں میں برآمد کیا ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس وقت ایگو چل رہی ہے اور ذاتی سروائیول، صرف ذاتی سروائیول چل رہا ہے،
اور پاکستان کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. پاکستان کے مفادات، پاکستان کی سیکورٹی، پاکستان کی قومی مفادات، معاشی مفادات، آئینی مفادات، قانونی مفادات، جمہوری مفادات دور دور تک کسی کی ترجیح میں شامل نہیں ہیں. صرف اپنی ذات ہے. اپنے گریبان میں اگر جھانک لیں تو سب کچھ نظر آ جائے گا. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے